عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک انتہائی اہم کیس کے اندر ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر اس مقدمے کے اندر رہائی دے دی جائے۔ دوسری جانب ان کو 2 مقدمات کے اندر بری کر دیا گیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنما ہیں ان کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر ضمانت مل گئی ہے۔ شبلی فراز، راجہ بشارت، زرتاج گل، زین قریشی سمیت 20 سے زائد ملزمان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ویورز، دس از سلطان فیاض حسین اینڈ یو واچنگ سلطان فیاض آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک انتہائی اہم کیس کے اندر ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر اس مقدمے کے اندر رہائی دے دی جائے۔ دوسری جانب ان کو 2 مقدمات کے اندر بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنما ہیں ان کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر ضمانت مل گئی ہے۔ تو ایک ہی دن کے اندر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، آپ کو سب کچھ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جناب اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کہ کیا یہ قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں یا پھر کوئی یہ ڈیل کا یا کسی ڈیل کا اندیا ہے کہ تحریک انصاف کو اس قسم کی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت منظور کی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے عمران خان کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنایا ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی ملنے کے باوجود جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ سائفر کے مقدمے کے علاوہ انہیں عدت کے دوران نکاح کے کیس میں بھی سزا سنائی گئی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب ابھی ان 2 مقدمات کی وجہ سے رہا نہیں ہو سکتے فوری طور پر، لیکن اس مقدمے کے اندر انہیں رہائی مل گئی ہے۔ لیکن آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 مقدمات کے اندر انہیں بری بھی کیا گیا ہے۔ وہ 2 مقدمات کون سے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ ہے کیا؟ القادر کیس دراصل اس 450 کنال سے زائد زمین کے عطیے سے متعلق ہے جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کے لیے دی گئی تھی۔ پی ڈی ایم حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ معاملہ عطیے کا نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور عمران خان کی حکومت کے درمیان طے پانے والے ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے۔ حکومت کا دعویٰ تھا بحریہ ٹاؤن کی جو 190 ملین پاؤنڈ یا 60 ارب روپے کی رقم برطانیہ میں منجمد ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کے حوالے کی گئی، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک ریاض کے ذمے واجب الادا 460 ارب روپے کی رقم میں ایڈجسٹ کر دی گئی۔ یعنی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ملک ریاض نے 460 روپے سپریم کورٹ کو علیحدہ سے ادا کرنے تھے اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے یا 60 ارب روپیہ تھا یہ علیحدہ سے گورنمنٹ کو دینا تھا۔ لیکن عمران خان نے انہی 460 ارب کے اندر اس 90 ارب کو بھی جو ہے وہ مکس کر دیا اور اس کے اندر انہیں ریلیف فراہم کر دیا۔ جس ٹرسٹ کو یہ زمین دی گئی اس کے ٹرسٹیز میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری اور بابر اوان شامل تھے، تاہم بعد ازاں یہ دونوں رہنما اس ٹرسٹ سے علیحدہ ہو گئے۔ جون 2022 میں پاکستان کی اتحادی حکومت نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدے کے بدلے اربوں روپے کی اراضی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام منتقل کی۔ ان تمام الزامات سے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب وہ بھی ان تمام الزامات کی تردید کر چکے ہیں اور عمران خان تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اب اس مقدمے کے اندر عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے اور خان صاحب کو اس مقدمے کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کیونکہ جو ہے عدت کا کیس اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کا کیس اس کے اندر ابھی تک عمران خان صاحب کی سزا معطل نہیں ہوئی، تو لہٰذا عمران خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہی رہیں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال کی عدالت میں عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے 2 مقدمات میں برکیت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔
عدالت نے عمران خان کے ان مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ ان مقدمات میں ملزم کے خلاف عنایت مجرمانہ جرم میں ساتھ دینا یا معاونت کرنا کی دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا۔ عدالت کے مطابق اس حوالے سے استغاثہ کی جانب سے ایسے شواہد پیش نہیں کیے گئے جس میں ملزم عمران خان کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہو، اس لیے عدالت عمران خان کی جانب سے ان مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کرتی ہے۔ یاد رہے کہ سن 2022 میں تھانہ کینا میں درج ہونے والے ان مقدمات عمران خان پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا، لہذا ان 2 مقدمات کے اندر بھی عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر بھی شبلی فراز، راجہ بشارت، زرتاج گل، زین قریشی سمیت 20 سے زائد ملزمان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں شبلی فراز، راجہ بشارت، زرتاج گل، زین قریشی سمیت 20 سے زائد ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ بدھ کے روز ہونے والی سماعت میں راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں نامزد 500 سے زائد ملزمان پیش ہوئے۔ عدالت میں پیش ہونے والے تمام نامزد ملزمان کی حاضری لگائی گئی۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی اور انہیں اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت کے مطابق 9 مئی کے مقدمات کی آئندہ سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت میں 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب زرتاج گل نے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ عمران خان جیل سے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اس لیے معافی ان سے مانگنی چاہیے۔ اگر بانی پی ٹی آئی آرمی چیف کو خط لکھیں گے تو اچھی بات ہے، کیونکہ عمران خان اداروں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑی اپڈیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ عدت کے دوران نکاح کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی 23 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو آج بڑا بھرپور دن تھا، خاص طور پر عدالتی حوالے سے، اور عمران خان صاحب کو 2 مقدمات کے اندر بریت ملی ہے، 1 مقدمے کے اندر ضمانت ملی ہے، اور وہ انتہائی اہم مقدمہ ہے جس کے اندر ان کو ضمانت ملی ہے 190 ملین پاؤنڈ والا۔ اب 2 ایسے مقدمات ہیں جن کے اندر عمران خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہیں یا ان کی سزا ابھی تک اس کے اندر معطل نہیں ہوئی۔ اس کے وہ 2 کیسز کون سے ہیں؟ ایک عدت والا کیس اور ایک کیس جو ہے وہ ہے آپ کا جو سائفر کیس ہے۔ ان 2 مقدمات کے علاوہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، ویسے تو بے شمار مقدمات ہیں، لیکن ابھی تک جن 2 مقدمات کے اندر سزا ہے عمران خان صاحب کو، یا جس 2 مقدمات کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہیں، وہ یہ 2 مقدمات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان 2 مقدمات میں عمران خان صاحب کو کب تک ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان مقدمات کے اندر ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے تو خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ دھڑا دھڑ ان کو سزائیں سنائی جائے گی۔ آپ کا کیا سوچنا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ کسی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ گڈ بائے۔